नरमिल तुम पागल हो बिल्कुल कसम से। वो पेट पर हाथ रख के लोटपोट हो रही थी। हाँ तो और क्या, मैंने जितने आम तोड़े थे एकदम से नीचे गिरा दिए। सारे जाकर ठक ठक करते इनके सर पर लगे। नरमल लहक लहक कर इसे अपने बचपन का कोई वाक़या सुना रही थी और दनैन का हंस हंस के बुरा हाल था। नरमल ऐसी ही थी, जिंदा दिल हंसमुख। इसने दनैन के अंदर बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां पैदा कर दी थीं। इन 2 सालों में वो बहुत अच्छी और मुखलिस दोस्त साबित हुई थी। इसने दनैन की शख्सियत ही बदल डाली थी। निर्मल बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती और काफ़ी लिबरल फैमिली से थी। इसने दनैन का हुलिया ही संवार के रख दिया था। इसको अपने साथ पार्लर ले जा जाकर इसने दनैन को पूरे एतमाद, अपना ख्याल रखने वाली और एक वेल ड्रेस्ड लड़की में तब्दील कर दिया था। गर्दन से नीचे आते बाल अब कमर तक आने लगे थे। भवें सलीके से क्या बनी कि इसका माथा और आंखें और वाजिया हो गई थीं। पहले तो कभी अच्छी तरह से मुंह ना धोती थी। अब निर्मल अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती तो पता नहीं क्या क्या इसे भी ले देती। वो अरे नहीं ही करती रह जाती। कद तो पहले ही इसका लंबा था, अब जिस्म भी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया था। वो खुश रहती थी। निर्मल खाने की बहुत शौकीन थी, तो आए दिन दोनों कहीं ना कहीं होती। निर्मल को दनैन से जो फ़ायदा था वो इसकी ज़हानत थी। वो निर्मल की स्टडी में बहुत मदद करती थी। वो देख आ रहा है इधर, तेरा दीवाना। निर्मल ने शरारत से आंख दबाकर दनैन की तरफ देखा। जैन मुस्कुराता हुआ इन दोनों की तरफ ही आ रहा था। क्या मुसीबत है, उठो चलो यहाँ से। दनैन जल्दी जल्दी अपनी किताबें उठा रही थी। कितनी जालिम हो ना तुम, बेचारा 2 साल से तुम्हारे पीछे है, बेजार हो जो कभी लिफ्ट कराई हो तुमने इसे। मुझे पता है वो कितना दीवाना है मेरा। मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, तुम जानती हो। अब उठो नहीं तो आगे वो साहब दिमाग चाटने लगेंगे। दनैन के माथे पे बल आ गए थे। जैन इनका क्लास फेलो था, बहुत ही ज़हीन तालिब इल्म। वो और दनैन पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी जहानत की वजह से मशहूर थे। और वो 2 साल से दनैन के साथ दोस्ती के चक्रों में था। दनैन ने इन 2 सालों में सिर्फ निर्मल को अपने करीब इतना किया था। जब तक जैन वहाँ पहुँचा वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई थी। मैं करूँगी अब्बा से बात, तुम पागल हो जो कह रहे हो, नहीं जाऊँगा। इनकी शादी कोई रोज़ रोज़ आनी है, शराफत से चलो मेरे साथ। अहमद इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। इशाल इसके सर पर खड़ी थी और वो मज़े से टीवी देखने में मसरूफ़ था। इन 2.5 सालों में एक दफ़ा भी नहीं गया मैं, तो अब जाकर क्या करूँगा मैं। माथे पे बल डाल के इशाल की तरफ देखा। अच्छा तुम्हारे बहन भाई की शादी है और तुम ना जाओ। वाह, इशाल ने हाथ हवा में लहराया। और ये हालत देखो अपनी क्या बन गए हो। इशाल से ज़बरदस्ती उठा रही थी। शेव बढ़ी हुई थी, रफ सी टी शर्ट के नीचे ट्राउज़र पहने वो सदियों का थका मुसाफिर लग रहा था। चलता हूँ लेकिन एक शर्त पे। जरदाद ने अपने होंठों पे ज़ुबान फेरी। क्या शर्त? विशाल ने दोनों हाथ कमर पे रखे। अब्बा ने अगर कुछ भी ऐसा वैसा कहा मुझे, मैं वापस आ जाऊँगा कराची। वो दो टोक अल्फाज में कहता हुआ उठा। अच्छा बाबा उठ भी जा अब, मनाल और अम्मी के बार बार फ़ोन आ रहे हैं। आज तेल लगाना दोनों को। शाज़र और मनाल की शादी एक ही दफ़ा में करने लगे थे। हारून शाज़र के वलीमे के रोज़ मनाल की रुखसती थी और मैं मुँह तो धो लूँ। वो चप्पल पाँव में उड़ा के बोला, अरे चलो अब अपने घर ही तो जाना है, अहमद का पारा चढ़ जाएगा। इशारे से खींचती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। एक तो तुम्हारा शोहर भी अब्बा जैसा ही है। जरदाद ने शाल को छेड़ा। अब दोनों हंस रहे थे। पानी का एक गिलास देना, ज़रा कुर्ते के बटन लगाता हुआ वो सामने सामने खड़ी मिनाल से कह रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तैयार होने लगी हूँ, खुद पी लो जाकर किचन से। मिनाल अपने तेल के जोड़े को इस्त्री कर रही थी। थोड़ा चिढ़ कर बोली। वो किचन में आया तो कोई पुश्त करके खड़ी थी। लंबे कमर तक आते बाल, वो ठटक के रुका था। शायद कोई मेहमान है। इसके कदमों की चाप सुनकर दनैन पलटी थी। इसे देखकर एकदम से इसका रंग पहले जर्द पड़ा और फिर अपने सुर्ख होते चेहरे के साथ वो वहाँ से निकल गई थी। वैसे तो ये 2.5 साल पर लगा कर उड़ गए थे, लेकिन आज दनैन को देखकर अंदाज़ा हुआ कि वक्त बहुत कुछ बदल गया था। वो पानी का गिलास मुंह को लगाता बाहर आया था। घर के ही अफराद थे, एक दो या मोहल्ले की 2-3 औरतें थीं सहन में लगी कुर्सियों पे विराजमान। वो बेदिली से खड़ा सबको देख रहा था। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में चला गया था। शाम को समरा ने ही आकर उठाया था और तैयार होने का कहा था। वो बड़े इत्मीनान के साथ सारे काम करती फिर रही थी। कभी इधर जाती कभी उधर, सबके साथ ठीक थी, लेकिन इसकी तरफ एक नज़र डालना भी इसको गवारा नहीं था। दिल तो चाह रहा था इसके मुंह को और आंखों को जाकर नोच नोच, जिनसे वो इसे मुसलसल देखे जा रहा था। शेव बढ़ी हुई, बाल भी लंबे किए हुए अजीब से होली में था। वो थोड़ा और मजबूत और चौड़ा हो गया था। सब कुछ बदला था, लेकिन दरनैन के दिल के अंदर जरदाद के लिए नफरत आज भी वही थी। इसे पकड़ो।
زرداد اور ابو بلا رہے ہیں مجھے۔ منال نے رانیہ دانین کو پکڑائی اور خود ہارون کے کمرے کی طرف چل دی۔ اشال، سمرہ اور سدرا کے ساتھ بازار گئی تھی۔ دل غلطی کر بیٹھا ہے۔ وہ رانیہ کو جھک کر پیار کر رہی تھی جب اسے اپنے سر پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ ابھی وہ جھکی ہی ہوئی تھی جب دل نے بول دیا، ایسے کون سر پر آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ دنین نے سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بھاری آواز میں کہا، جبکہ دنین اسے دیکھے بنا رانیہ کو اٹھا کے وہاں سے جانے کی تیاری میں تھی۔ دنین نے کوئی جواب نہیں دیا اور رانیہ کو لے کر مڑی۔ ایک منٹ دنین، وہ ایک دم اس کے سامنے آیا تھا۔ دنین اسے ٹکراتی بچی تھی۔ تو مجھے معاف کرنا ہوگا۔ روب تو نہ گیا جناب کا؟ دنین نے ہونہار نظر اس پہ ڈالی تھی۔ چمکتی آنکھوں کے دیے بجھ پڑے تھے۔ ہونٹوں پر سے وہ قاتل مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ وہ ٹھاٹھ باٹھ بھی نہ تھے، کوئی بہت ہی لمبے سفر کا تھکا ہوا بھٹکا ہوا مسافر لگ رہا تھا۔ نہیں کروں گی تمہیں معاف، تمہیں تو میرا خدا بھی معاف نہ کرے، دعا ہے میری۔ تم نے میری تذلیل کی، جس خاندان کے سپوت تم ہو، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ضدی، ہٹ درم، بدتمیز صرف تم ہی ہو اس خاندان میں؟ وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی تیز قدم کمرے کی طرف اٹھا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم میرے جیسی نہیں ہو، تم اچھی ہو۔ دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن زرداد نے بڑے آرام سے دروازے میں ہاتھ دے رکھا تھا۔ نہیں ہوں میں اچھی، سمجھے تم، اب جاؤ یہاں سے، تمہاری موجودگی مجھے اذیت دیتی ہے۔ دنین پلیز یار، 3 سال سے ایک پل نہیں دل کو سکون ملا۔ نادان تھا، شرمندہ ہوں، نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ پلیز چھوڑ دو اس بات کو، پھر سے اچھے کزنز کی طرح رہتے ہیں۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ دنین ویسے ہی سخت چہرہ لے کے کھڑی تھی۔ اس کی ایک بھی بات اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، دنین نے لم بیچ کے کہا تھا۔ نہیں جاتا، ڈیڑھ تو بچپن سے ہی تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے تب سے لے کر آج تک میں کبھی بدر سے نہیں ملا۔ لہجہ بہت اپنائیت بھرا تھا۔ تو احسان کیا ہے مجھ پر، ہٹو، مجھے دروازہ بند کرنا ہے۔ دنین نے لم بیچ کے زبردستی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تو جیسے فولاد کا بنا تھا، دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچھا پھر مجھے کوئی اور سزا دے دو، دھیمی آواز میں کہا۔ میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ دل تو کہہ رہا تھا ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جائے پر وہ دروازے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ صبح کہا تم کون ہوتی ہو؟ اللہ دے تو رہا ہے مجھے سزا تمہاری معصومیت کے ساتھ کھیلنے کی۔ وہ ایک دم مایوس سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایسے ہی کھڑی تھی، سپاٹ ساکت۔ وہ ہمیشہ سے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ نرمل نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس نے نظروں کی سیدھ پہ دیکھا۔ اسٹیج پہ زرداد بیٹھا منال اور شادر کو مہندی لگا رہا تھا۔ منال کا بھائی ہے، چھوٹے والا۔ لہجہ خود بہت سخت ہو گیا۔ ہیں، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو گھر میں، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ بڑا ڈیشنگ۔ نرمل نے اس کو آنکھ ماری۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر لمحہ انجوائے کرنے والی۔ تو نہ ایسی سے شادی کر لے۔ نرمل تو رشتے پہ سیٹ کرنے پہ تل گئی تھی۔ دنین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر ارد گرد لوگوں پر نظر دوڑائی۔ اب سمجھ میں آیا محترمہ، آپ زین کو کسی کھاتے میں کیوں نہیں لاتی؟ جس کے گھر میں ہی ایسا مال ہو، وہ کہکا لگا رہی تھی اب اپنی ہی کی ہوئی سرگوشی پہ۔ بکواس نہ کر، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، دنین نے سختی سے اسے ڈانٹا۔ زرداد اب اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ ہائے کیا انداز ہے یار اس کے، تم تو ایسی ہو، کبھی ذکر نہ کیا اس کا، 2 سال ہو گئے ہیں۔ نرمل اب مصنوعی خفگی دکھا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی اور چلو، اب مہندی لگانی ہے تم نے یا نہیں؟ دنیا نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا اور زور سے اسے بازو سے کھینچا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ اس سے ہر وقت ڈھیروں باتیں کرتی تھی لیکن کبھی بھی اس نے زرداد کا ذکر تک نہیں کیا تھا اس سے۔ اس کا یوں حیران ہونا بنتا تھا۔ ارے غصہ کیوں کرتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا، ہر خوبصورت چیز کی تعریف کیے بنا میں رہ نہیں سکتی۔ وہ اپنا بازو سہلا رہی تھی جسے دنیا نے سختی سے پکڑا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ دنیا اس کو وہیں چھوڑ کے چل پڑی تھی مجبوراً۔ نرمل کو بھی اس کے پیچھے آنا پڑا تھا۔ روتے ہوئے بری طرح اپنے نازک ناک کو رگڑ رہی تھی۔ ناک سرخ سا ہو گیا تھا، سرخ رنگ کے جوڑا اس کی گندمی رنگت پہ جچ رہا تھا۔ بڑے سلیقے سے ہلکا سا کیا ہوا میک اپ، کانوں میں جھمکی پہنے وہ بہت حد تک مختلف اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اتنی جو نرم دل کی ہو، مجھے معاف کیوں نہیں کرتی؟ اس کے کان کے بالکل پاس زرداد کی گرم سانسوں کے ہمراہ یہ الفاظ سنائی دیے تھے۔ دنین نے چونک کے دیکھا تھا، وہ کب سے اس کے اتنا قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے، چپتے ہی نظر زرداد پر ڈالی اور کچھ کہے بنا وہاں سے چل دی۔ زرداد، ہرون خود کے لیے تم نے اس نرم دل کو سخت بھی خود ہی کیا ہے، دل میں سوچتی ہوئی وہ روتی ہوئی سدرا کے پاس آئی جس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سدرا کے گلے
لگے ہوئے اس کی نظر سامنے اسی جگہ پر پڑی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ زرداد ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، پریشان شکل بنائے۔ ایسے ہی تو دیکھنا چاہتی تھی تمہیں، ایسے ہی۔ دنیا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ سدرا کے جسم کی گرمائش اسے سکون دے رہی تھی۔ آنکھیں موندے وہ اپنی دھن میں گا رہا تھا۔ سمندر کی ہوائیں اس کے بال اڑا رہی تھی، گٹار پہ چلتی انگلیاں ایک مدر سا ساز بکھیر رہی تھیں۔ آخر کو دنین سکندر تم مجھے معاف نہیں کرو گی اور میرے دل کے اس بوجھ کو یوں ہی رہنے دو گی؟ وہ خالی ہاتھ تھا۔ احمد اور وشال کی بند کمرے کی گفتگو نے اس کا دل دکھایا تھا۔ احمد اس سے اب چڑ کھانے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب مزید زرداد ان کے گھر میں رکے۔ ابا نے اسے پوری شادی میں منہ نہیں لگایا تھا۔ منسا اس کے روکھے رویے سے چڑ کے اس سے بات کرنا چھوڑ چکی تھی اور زرداد نے اسے ایک دفعہ بھی راضی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دل عجیب سا بجھا بجھا رہتا تھا۔ اظہر سے ملنا بھی اس نے کم کر دیا تھا۔ یونیورسٹی جاتا اور گھر آ جاتا۔ وشال اور احمد کا قرض دار ہوا پڑا تھا۔ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اپنے خیالوں سے واپس آیا۔ گردن موڑ کے دیکھا تو الطاف کھڑا تھا۔ زرداد ہارون۔ اس نے تصدیق کے لیے سوالیہ نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا۔ جی۔ زرداد نے گٹار ایک طرف رکھا، وہ اسے ہاتھ ملا رہا تھا۔ گانا گاؤ گے ایک؟ الطاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گانا تھا یا اسی قسمت کا وہ سکہ جو کھوٹا نہیں نکلا تھا؟ ہر زبان پہ اس کا گانا تھا، سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، ہر جگہ زرداد ہارون چھا گیا تھا۔ آج 4 سال بعد جا کر اسے اپنے خوابوں کی تعبیر ملی تھی۔ وہ آج کوک اسٹوڈیو کے لیے دوسرا گانا کمپوز کروا رہا تھا ریحا کے ساتھ، اور یہ اس کا دوسرا سکہ نکلا تھا جس نے راتوں رات اسے آسمانوں پہ چڑھا دیا تھا۔ اسے پاکستانی مووی کے گانے کی پلے بیک ریکارڈنگز کے فون آنے لگے تھے۔ لگتا ہے تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا، نرمل نے سرگوشی کی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، زین نے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نہ یہ میری جان چھوڑے گا اور نہ وہ لوگ۔ اس کی نظریں اب فری لوگوں کے گروپ کی طرف تھیں جو زین کو اس کی طرف آتا دیکھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر کہکے لگا رہی تھیں۔ یہ تو جلتی ہیں تم سے، نرمل نے منہ چڑھا کر کہا تھا۔ دفع کرو ان کو اور مجھے یہ بتاؤ ذرا۔ وہ اپنے بیگ سے اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی۔ زین کو آتا دیکھ کر وہ ہر بار کی طرح بے دلی سے وہاں سے اٹھ آئی تھی اور نرمل کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ یہ دیکھو ذرا۔ نرمل نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ یہ زرداد ہے نا تمہارا کزن؟ وہ تصدیق چاہ رہی تھی کیونکہ اس دن جب اس نے شادی پہ زرداد کو دیکھا تھا تو اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی۔ وہ گانا گا رہا تھا۔ وہی ہے۔ دنین نے فوراً گانا بند کیا۔ ہاں بند کیوں کیا؟ کیا آواز ہے اس کی، کیا پرسنالٹی ہے، کرش بن گیا ہے سب کا، پتہ ہے تمہیں؟ نرمل جوش میں بول رہی تھی۔ دنین کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں جا رہی ہوں گھر، اچانک اس نے اونچی آواز میں کہا کیونکہ نرمل مسلسل زرداد کے متعلق بات کر رہی تھی جو اسے سننا گوار گزر رہا تھا۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ ہاؤس جاب کے بارے میں بات کرنے جانا نہیں تھا ہم نے ایڈمن آفس؟ نرمل نے اس کے اچانک بدلتے موڈ کو دیکھ کر پریشان سی ہوئی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کل کریں گے یہ سارا کام۔ اس کا لہجہ آج سے پہلے کبھی نرمل کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ نرمل اس کے رویے پہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔